جس طرح سے نواز شریف کی نااہلی پر جو اعتراضات اور اعترافات کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آج کا بھی جو معاملہ آپ کے سامنے جو میں نے انٹرو میں بیان کر دیا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی یہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے زیر گردش نام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا صرف یہ محض قیاس آرائی ہیں؟ دیکھیں دوبارہ سب سے پہلے میرے خیال میں نیب بہت دفعہ کہا جا چکا ہے، اس پروگرام میں بھی کہا جا چکا ہے، بہت کالم لکھے جا چکے ہیں، ٹاک شو کیے جا چکے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ہر دور میں ہر گورنمنٹ نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل وچ ہنٹ کے لیے یوز کیا۔ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں بھی نیب کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیس گھڑے گئے، ان کیسوں میں جو ہے پھر کچھ بھی نہیں نکلا بعد میں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور انہوں نے نیب کے اوپر جو اعتراضات یہ اس وقت کر رہے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو شاید ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایک ریئلائزیشن ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں ہو گئی ہے کہ نیب کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور نیب کو ایز اے پولیٹیکل ٹول پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، بظاہر یہ لگ رہا تھا۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو امینڈمنٹس کی گئیں نیب کے قوانین میں، تو اس میں اسی گورنمنٹ نے اس کو یو ٹرن لیا، اسی کے اوپر یو ٹرن لیا، اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ امینڈمنٹس کی گئیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن کے لیے۔ تو ہم سبق نہیں سیکھ رہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ شاید سبق نہیں سیکھ رہی کہ وہ جن کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا اس وقت وہ وکٹم تھے، آج وہ اقتدار میں آ گئے، جنہوں نے ان کی وکٹمائزیشن کی، آج ان کے خلاف نیب کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سبق ہم نہیں سیکھ رہے۔ دوسری طرف آپ نے جہاں تک بات کی، بڑا المیہ ہے کہ ہم نگران یعنی ہماری نگران حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ دو جو ہے وہ سیاسی خاندان بیٹھ کے، دو سیاسی خاندانوں کے بڑے بیٹھ کے ایک تیسرے ملک میں اس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم ایک جمہوریت ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ مذاق ہے۔ جمہوری ملک میں آئین کے مطابق یہاں پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے دونوں اطراف نے مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے آئین کے تحت، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ دبئی میں ہو رہا ہے، وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جو جمہوریت ہے اس کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے کہ ہماری مستقبل کے فیصلے، ہماری 24 کروڑ عوام کی مستقبل کے فیصلے، اور اس ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا اس کا فیصلہ دو سیاسی خاندان اور ان کے بڑے جو ہے وہ ایک تیسرے ملک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ جس طرح سن رہے تھے، نوید صاحب نے بات کی کہ ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں، یہ جو سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے، اور واقعی جو حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ نیب جیسے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر جب ان کے پاس اختیار آتا ہے تو پھر وہی کام وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دبئی میں، سعودی عرب میں، لندن میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے ہماری قسمت کے، لیکن اس وقت جو نام زیر گردش آ رہے ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا کیا سرائیاں؟ اور خاص طور پر نواز شریف کی نااہلی پر جو اعترافات سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن قریب ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، تو یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر جمیل صاحب؟ نہیں، یقیناً کافی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ نواز شریف کو جو اس وقت جس انداز میں بھی ریلیف مل رہا ہے عدالتی طریقہ کار اور مروجہ طریقہ کار کے مطابق۔ دیکھیں، ہمارے یہاں مروجہ طریقہ کار کے مطابق سزائیں بھی ملتی رہی ہیں، لوگ پھانسی پر بھی چڑھتے رہے ہیں، لیکن مروجہ طریقہ کار کے مطابق جب پاور میں ہوں، جب انفلوئنس دکھلا سکیں، جب زور دکھلا سکیں، جب ان کی ضرورت ہو ان لیڈران کی، تو ساری چیزیں مروجہ طریقے کے مطابق
بھی ہو جاتی ہیں، کم بھی ہو جاتی ہیں. کیا تھا ظاہر ہے اس وقت بھی ہم میرٹ پر تنقید کرتے رہے ہیں، جو ظاہر ظہور نظر آتی تھی پاناما سے اقامہ تک، جو خاص طور پہ مشہور یہ نہیں کہ اس وقت نہیں کرتے. لیکن مجھے تو یہ میں سوچ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اگزامپل ملے کہ کتنے معاملات میں ہمارے کن کن قوانین کا مساوی طریقے سے اس کو لاگو کیا گیا ہے عوام الناس پر. دیکھیں ہمارے یہاں تو چہرے دیکھ کر فیصلے جب ہوں، اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں. جس گمانگو سچویشن میں ہم نے اس وطن عزیز کو پہنچا دیا ہے، بتدریج پہنچایا ہے، برسہ برس سے اس کے پیچھے پڑ کے ہم نے پہنچایا ہے کہ جس میں نہ گورننس ہم ٹھیک رکھ سکے، جس میں نہ معیشت کو ٹھیک رکھ سکے، جس میں نسل کو ٹھیک رکھ سکے، جس میں بہت سارے ٹھیک. چلے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ پرابلم ٹیکنیکل ایشو آ گیا آڈیو میں. میں آپ کی طرف دوبارہ آپ کو موقع دوں گی، آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. میں عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب اعترافات کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آ رہا ہے، کیونکہ جب یہ سب نواز شریف کے ساتھ ہوا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور بار بار بات کرتے تھے وہ بھی سیاسی انتقام، اور انفارچونیٹلی ابھی بھی اسی طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہی حالات تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات قریب ہیں، ظاہر حکومت جانے والی ہے، تو یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ جو نام ہے نگران وزیر اعظم کے، یہ آپ کو لگتا ہے یہ کیا سرائیاں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اعظم نذیر طارق صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور کہ ابھی ظاہر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. تو عامر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سارے معاملے کو؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تحریک انصاف کی حکومت تھی، بالکل بھی نہیں. اس وقت نواز شریف کی اپنی حکومت تھی جب انہیں نائل قرار دیا گیا، شاہد خاقان عباسی تھے جب انہیں سزا دی گئی، اور آصف سعید کھوسہ صاحب جن کے سسر مرحوم نسیم حسن شاہ نے کتنے سالوں بعد کہا کہ ہمیں نوکری پیاری تھی اور ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی. آصف سعید کھوسہ صاحب کو بولنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جج فیصلے میں بولتا ہے، لیکن یہاں تو حامد خان کہہ رہے ہیں فیصلہ کہیں اور سے بولا تھا، لکھا اور بولا انہوں نے، فلسفہ اپنا ڈال دیا. خلیل جبران وہ تو اب سارے سودے بک گئے اور پھنس گئے ان کے، کہ یہ کچھ اور ہی کام ہو رہا تھا نا، اور اس وقت ہو رہا تھا جب عمران خان کو لانے کی تیاری ہو رہی تھی. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ رجیم چینج کب سے کیسے ہوئی. اب وہ لوگ گواہیاں دے رہے ہیں جو گھر سے بول رہے ہیں. حامد خان اب بولے اور پھر عمران بولے کہ جی بالکل غلط فیصلہ ہوا کہ ہم سے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھجوا دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ طوطی خان سارے کے سارے آج بول رہے ہیں. جب وقت تھا یہ سارے میاں مٹھو چوری کھا کے اپنی مرضی کے ججز کی اپائنٹمنٹ میں اپنے چیمبر سے لگوانے کے لیے مصروف تھے. اس وقت ان کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا. یہ بعد میں اپنی کتابیں بیچنے کے لیے لکھتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر عشرت حسین ہے، انہوں نے ایک بڑی کمپنی سے کتاب لکھوا کے مارکیٹ کی اور پھر وہ نگران وزیر اعظم کے لیے بھاگ پڑے 2018 میں، اور وہ شہباز شریف کی تعریفیں کرتے رہے اور عمران خان کے ایڈوائزر ہو گئے. انہوں نے ایک ہی نوکری کی جنرل مشرف کے دور میں، 3 سال سرکاری نوکری کی، اینڈ پہ ریزائن کر کے چلے گئے. عمران خان کے ساتھ نوکری کی، ریزائن کر کے چلے گئے. یہاں ٹیکنوکریٹ اسی قسم کے سودے بیچتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سارے 2 نمبر ٹیکنوکریٹ ہیں. ہم آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن اس ملک کے لیے ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں. بابے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان سے لاتے ہیں اور وہ فلسفے لیتے ہیں. یہاں 5 وزرائے خزانہ فراڈ کر کے گزر گئے، ان میں سے ایک کو نگران وزیر اعظم کا نام لے رہے ہیں. کسی بزنس ٹائکون، کسی بزنس مین کا، کسی ایک خاص گروپ کے سربراہ کا. میں آپ کو بتاؤں لندن، دبئی، جہاں مرضی بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے پارٹیوں کے لیے فیصلے کریں. میں اور آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری ہی فیصلے کریں گے. انہیں جہاں مرضی بیٹھ کے فیصلے کریں. یہ انصاف تھا جس کو آج پی ٹی آئی بولتی ہے کہ جناب عمران خان کو لانے کے لیے فیصلے کیے گئے. جنرل باجوہ نے کہا. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لندن کیوں بیٹھے، دبئی کیوں بیٹھے، وہ آتے کیوں نہیں؟ ان کے بھائی کی حکومت ہے. یہی ڈرامہ ہو رہا تھا. بھائی کی حکومت میں بھی کیا کسی ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہا؟ سپریم کورٹ کے ججوں والے گیٹ سے لائے گئے. یہاں 2-2 سال نیب کے بندوں کے اوپر ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. پھر اب جو نیا قانون آیا بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے چینج کیا، لیکن اب جو قانون آیا میں یہ کہتا ہوں وہ عمران خان کی مرضی سے آیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ اسی قانون کی بحالی کے لیے گئے ہوئے ہیں جو ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. جو نام موجود ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو، لیکن عین ممکن ہے جب وقت آئے
جب شہباز شریف اور راجہ ریاض کے پاس نام جائے وہ کوئی اور ہو، کوئی اور اور وہ وقت اگست کے دوسرے ہفتے میں آ جائے گا یا پہلے ہفتے میں آ جائے گا.